الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ مضمون فیضان نماز صفحہ 39 تا 55 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں پڑھ یا سن لے، اسے مخلص نمازی بنا کر ہر گناہ سے بچا اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ پاک کا فرمان عالی شان بلا شک و شبہ حق ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، بے پردگی، عریانی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود و رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں کی کثرت ہے۔ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغاباز، چغل خور، رزق حرام کمانے اور کھانے کھلانے والا، فلموں ڈراموں کا شیدائی، میوزیکل پروگراموں اور گانے بازوں کا شوقین، نیز داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک حقیقت یہی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ افسوس، ہماری اپنی نمازوں میں کمزوریاں ہیں جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کے ظاہری و باطنی آداب سیکھیں اور اپنا وضو و غسل وغیرہ بھی درست کر لیں۔ اگر صحیح معنوں میں باوضو باطہارت خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے تمام تر ظاہری و باطنی آداب کو دھیان میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور درست پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے واقعی گناہوں کی ظاہری و باطنی گندگیاں دور ہو جائیں گے اور ہم نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح نماز ہی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں صحیح طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں ضرور برائیوں سے بچاتا ہے۔ چنانچہ 2 تابعی بزرگ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں اور فحش یعنی بے حیائی کی باتوں سے باز نہ رکھے، وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ البتہ جو شخص 5 وقت کی نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط و ارکان و احکام، سنتیں اور دعائیں پورے طور پر بجا لائے تو اللہ پاک ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں یعنی بے حیائیوں اور گناہوں کے کاموں سے بچائے گا۔ نماز درست نہ پڑھنے سے متعلق احادیث مبارکہ، رکوع و سجود صحیح ادا کرو،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ نماز کی بعض غلطیوں کی نشاندہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ نماز میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے صرف سرے زمین پر لگتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ پیٹ یعنی انگلی کا وہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے لگے۔ ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض اور ہر پاؤں کی اکثر مثلاً 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہونا واجب ہے، اور 10 کا پیٹ لگ کر انگلیوں کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ صرف ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ ہے لگنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے ذرا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے، سجدے سے ایک بالش سر اٹھایا یا بہت ہوا ذرا مزید اٹھا لیا اور وہیں دوسرا سجدہ ہو گیا، حالانکہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا اور 2 سجدوں کے درمیان کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار پورا بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر 60 برس نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی۔ ایک شخص مسجد اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت تیزی سے جلدی نماز پڑھی، بعد نماز حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یعنی واپس جا پھر پڑھ کہ تو نے نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ویسے ہی پڑھی، پھر ارشاد ہوا۔ آخر میں انہوں نے عرض کی، قسم اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے ایسی ہی آتی ہے۔ حضور فرمائے کس طرح پڑھوں؟ فرمایا رکوع و سجود باطمینان کر اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ۔ کس نماز کی طرف نظر رحمت نہیں ہوتی؟ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع و سجود یعنی سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے۔ پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حالت رکوع میں قرات کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، نماز میں پشت یعنی پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے تو حمل گرا دے، اب نہ تو وہ حاملہ رہے اور نہ ہی بچے والی۔ تذکرہ مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ عام الفیل یعنی جس سال نامراد و ناہنجار ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، بروز جمعۃ المبارک 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہما نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کے فضائل کے کیا کہنے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ شرح حدیث اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اس طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء میں ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مولا علی کی شان بزبان نبی غیب دان۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ یعنی بی بی مریم کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراد کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے، اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں گے۔ تم مجھ سے ہو، نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان فضیلت نشان ہے، انت منی وانا منکا، یعنی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ علی کی زیارت عبادت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے 3 حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید 3 فضائل۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ نمبر 2 ان کی رہائش اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3 غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ وفات شریف 17 یا 19 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی 95 صفحات کی کتاب کرامات شیر خدا پڑھیے۔ علی المرتضی شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کا چور۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اس طرح کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ چور کی دو قسمیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر یعنی زیادہ برا ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ پاک کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص یعنی خامیوں بھری پڑھتے ہیں، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کون سی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نمازی کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی پورے طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ صرف پوری نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا یہ ستون ہوتا تو وہ اس کے عیب دار ہونے کو ضرور ناپسند کرتا، پھر کیسے تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اللہ پاک کے لیے پڑھی جانے والی نماز ناقص یعنی عیب دار پڑھتا ہے؟ نماز پوری کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک کامل یعنی پوری نماز ہی قبول فرماتا ہے۔ رزق میں تنگی کا خطرہ۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ علیہ بہشت کی کنجیاں صفحہ 72 پر فرماتے ہیں، نماز کو نہایتی اخلاص و اطمینان اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں جلد بازی، غفلت اور بے توجہی سے دنیا و آخرت دونوں کا عظیم نقصان ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال یعنی بال بچوں پر رحم کرو، کیونکہ ان کی روزی تنگ ہو جانے اور فاقہ کشی یعنی کھانے پینے کو نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجود یعنی رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تیری موت نہ ہوتی۔ نمازی کی اصلاح ہو ہی گئی۔ حکایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز با جماعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے،
یعنی دور کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ چور بھی اگر صحیح نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی۔ نمازی کی نقل کرنے والے ڈاکو گرفتاری سے بچ گئے۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً مالدار آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچا دیا۔ اہل محلہ جاگ پڑے اور ڈاکو گھبرا کر بھاگ پڑے۔ محلے والوں نے ان کا پیچھا کیا۔ ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی۔ فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ موٹ نماز پڑھنے لگے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے۔ دیکھا کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں، ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے افسوس، ڈاکو کہیں نکل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار اپنے ڈاکو ساتھیوں سے بولا اگر آج ہم جھوٹ موٹ نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ صرف جھوٹ موٹ نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے۔ اگر ہم حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو اللہ رب العزت ہمیں دوزخ کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے میں تو آج سے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے اے ہمارے سردار، جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم بھی کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک عاشق مجازی کی عجیب و غریب حکایت۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے کے بارے میں حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی میں اس عورت پر اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ چٹھی پا کر پریشان ہو گئی، چونکہ شادی شدہ بھی تھی۔ کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر ایک مسجد کا امام تھا اور نہایت پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی تھا۔ اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد یعنی بھروسہ تھا، لہذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے بلا ناغہ 40 دن 5 نمازیں باجماعت ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اس عاشق نے پابندی سے نمازیں باجماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر ظاہر ہوتی چلی گئی۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ چنانچہ اس نے یہ پیغام بھیج دیا محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عنایت فرما دیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یعنی ایک دم یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب عظیم نے اپنے اس ارشاد میں بالکل سچ فرمایا۔
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت 45، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے نماز کی برکتوں کے طلبگاروں، دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشق مجازی راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ اور واقعی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے وہ پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطان رونے لگا۔ حکایت منقول ہے جب نماز فرض ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ چیلوں یعنی شاگردوں نے کہا تو کیا ہوا؟ شیطان نے جواب دیا مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور ان کی برکت سے گناہوں سے بچیں گے۔ چیلوں نے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے دائیں یعنی رائٹ کی طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں یعنی لیفٹ طرف دیکھ، اس طرح اس کو الجھا یعنی کنفیوز کر ڈالو۔ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا۔ اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے نمازی سے شیطان کس قدر پریشان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان درست طریقے سے نماز پڑھے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شیطان مردود ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں اور جنت کی راہ لیں۔ ہمیں شیطان کا ہر وار ناکام بناتے ہوئے خوب نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ دعوت اسلامی میں کیسے آیا؟ نفس و شیطان کی شرارتوں سے خود کو بچانے، گناہوں کی عادتوں سے پیچھا چھڑانے اور نماز کی پابندی کی سعادت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ جلال پور بھٹیاں، ضلع حافظ آباد، پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے گناہوں بھری زندگی بسر کر رہے تھے۔ علاقے کے آوارہ گرد اور شرابی نوجوانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ آوارہ دوستوں نے معاذ اللہ انہیں بھی شراب نوشی اور دیگر گناہوں کا عادی بنا دیا تھا۔ ان کے شب و روز بےہودگیوں کی نظر ہو رہے تھے۔ شرابی دوستوں کی منڈلیوں میں شراب کے جام پیے جاتے، ہنسی مذاق کے فوارے بلند ہوتے، رات گئے شراب کے نشے میں دھت اس حالت میں گھر کا رخ کرتے کہ شراب کی بدبو منہ سے آ رہی ہوتی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے جب گھر میں داخل ہوتے تو ان کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے۔ والد صاحب یا گھر کا کوئی فرد سمجھاتا تو آپے سے باہر ہو جاتے، گالی گلوچ چیخ پکار کرتے اور سمجھانے والے کو خاطر میں نہ لاتے۔ صحبت بد کی وجہ سے اخلاق و کردار بھی بہت خراب تھے۔ ان کے پاس اسلحہ ہوتا جس سے لوگوں کو ڈراتے اور ان پر اپنا رعب جماتے۔ معمولی باتوں پر اہل علاقے سے لڑائی جھگڑا کرنا، مار دھاڑ پر اتر آنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان کی روز روز کی شر انگیزیوں سے جہاں گھر والے پریشان تھے وہیں اہل علاقہ بھی بیزار تھے۔ لوگوں کی عادات بد سے خائف یعنی ڈرتے تھے۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتے تو لوگ ان سے پناہ مانگتے اور اپنی اولاد کو بھی ان کے سائے سے دور رہنے کی تاکید کرتے۔ الحمدللہ
ان کے پھوپھیزاد بھائی کو دعوت اسلامی کا دینی ماحول میسر تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ شرابی دوستوں کی صحبت سے بچ کر دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے منسلک ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت وہ وقتاً فوقتاً ان پر انفرادی کوشش کرتے۔ آخر کار مبلغ دعوت اسلامی کی محنت رنگ لائی اور یہ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دوران مدنی قافلہ بھی ان پر انفرادی کوشش کی، برائی کے نقصانات سے آگاہ کیا اور صحبت بد چھوڑ کر سنتوں بھری زندگی گزارنے کا دینی ذہن دیا۔ مزید سنتوں بھرے بیانات سننے کی برکت سے ان کی زندگی میں دینی انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے گناہوں بھری صحبت کو چھوڑ کر عاشقان رسول سے رشتہ جوڑ لیا، اس کی برکت سے امامہ شریف کا تاج سجا لیا، چہرہ سنت رسول سے روشن کر لیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی بری عادات رخصت ہوتی گئی اور یہ اچھے اخلاق و کردار سے آراستہ ہو گئے۔ پہلے لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے مگر اب محبت و پیار سے ملتے۔ ترغیب دلانے پر انہوں نے 63 دن کے دینی تربیتی کورس کی سعادت حاصل کی اور دینی کاموں میں حصہ لینے لگے اور نیکی کی دعوت عام کرنا ان کا معمول بن گیا۔ اچھے اعمال سے ان کی خالی زندگی دینی ماحول کی برکت سے عمل کے خوشنما پھولوں سے معطر و معمر ہو گئی اور دینی ماحول سے پہلے نمازوں کا ہوش تک نہ تھا مگر اب نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے لیے صدائے مدینہ، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں نماز فجر کے لیے جگانے کو صدائے مدینہ کہتے ہیں، لگانا ان کا معمول بن گیا۔ جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کا خوب خیال رکھو۔ تابعی بزرگ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، نماز کا خوب دھیان رکھو کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف یعنی عمدہ خوبی ہے۔ کمزوروں کے صدقے رحمت ہی رحمت، روح البیان میں ہے کہ اللہ پاک ان یعنی نیک بندوں کے اخلاص، ان کی نمازوں، ان کی دعاؤں اور ان کے کمزور و ناتواں افراد کے طفیل لوگوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ نیک بندوں کے صدقے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اے عاشقان نماز، سبحان اللہ، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے طفیل لوگوں سے آفات و عذابات دور کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور محبت اولیاء میں جھومیے۔ نمبر 1، میری امت میں 40 مرد ہمیشہ رہیں گے، ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوں گے۔ اللہ پاک ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفع کرے گا، ان کا لقب ابدال ہوگا۔ نمبر 2، 40 ابدال کی برکت سے بارش۔ ابدال ملک شام میں ہوں گے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ پاک اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے ملک شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ ملک شام کو اب سوریا بھی کہتے ہیں۔ ابدال کے معنی، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ برحق ہے۔ اللہ اچھوں کے صدقے بروں کی مشکلیں حل کر دیتا ہے اور ان سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ خیال رہے کہ جن 40 ولیوں کا یہاں ذکر ہے انہیں ابدال کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مقامات، ان کی جگہ بدلتی رہتی ہیں، کبھی مشرق ایسٹ میں، کبھی مغرب ویسٹ میں، کبھی جنوب ساؤتھ میں، کبھی شمال نارتھ میں، مگر ان کا ہیڈ کوارٹر ملک شام ہے۔ نمبر 3،
میں جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو مساجد کو آباد کرنے اور میرے لیے آپس میں محبت رکھنے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ان یعنی جن کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں سے پھیر دیتا ہوں۔ نمبر 4، دودھ پیتے بچے بھی عذاب دور رہنے کا سبب ہیں۔ اگر نمازی بندے اور دودھ پیتے بچے اور چوپائے نہ ہوتے تو بے شک تم پر عذاب اترتا۔ نمبر 5، 100 گھروں سے بلائیں دور۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں کی بلا یعنی آفت دفع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیک بندوں سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں ہیں۔ کسی نے پوچھا وہاں کون لوگ رہیں گے؟ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو گناہوں کا ارادہ کریں لیکن میری عظمت کو یاد کر کے میرا لحاظ کریں اور جن کی کمریں میرے خوف سے جھک گئی ہیں وہ جنت عدن میں رہیں گے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہتے یعنی روزے رکھتے ہیں تو لوگوں سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے کی عادت بنانے کا اصل وظیفہ یہ احساس ہے کہ نماز میرے رب نے مجھ پر فرض کی ہے۔